دو تختیاں جو تھی اب تک کی، مفردات اور مرکبات، یہ تو حروف کی صحیح ادائیگی کے لیے، تاکہ حروف ہمارے ٹھیک ہو جائے۔ اور تختی نمبر 4 اور تختی نمبر 5 حرکات اور تنوین کی تختی، تختی نمبر 4 حرکات ہے اور تختی نمبر 5 کیا ہے؟ تنوین ہے۔ یہ دو تختیوں کی مشق آپ کو کراتے ہیں یہاں پر ابداً کی تختی میں۔ اب دیکھیں ہم نے اوپر کیا لکھا ہے؟ ابداً کی تختی۔ کیوں لکھا؟ ان تختیوں کے نام نہیں ہوتے۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ جتنے بھی قاعدے دنیا کے اندر بنے ہیں ان تمام قاعدوں کی بنیاد 8 تختیوں پر ہے: مفردات، حرکات، تنوین، کھڑی حرکات، حروف مدہ، حروف لین، جزم، سکون اور کیا ہے؟ تشدید، شد۔ یہ 8 بنیادی، باقی مشقیں ہوتی ہیں۔ اب یہ مشق شروع ہو گئی۔ آپ نے 2 تختیاں پڑھی، تختی نمبر 4 حرکات، تختی نمبر 4 حرکات، تختی نمبر 4 حرکات اور تختی نمبر 5 تنوین۔ ان دونوں کی مشق آپ کو کراتے ہیں کہ حرکات کی مشق تو آپ نے کر لی الگ سے، تنوین کی مشق آپ نے کر لی الگ سے، سمجھ رہے بات کو؟ اب ان کی مشق کراتے کہ ان حرکات اور تنوین کو آپ کس طرح ادا کریں گے۔ تو یہ جو ابداً کی چھٹی تختی ہے، ابداً کی تختی، اس کا نام، جس تختی کا پہلا لفظ جو ہو نا اس تختی سے اس نام کو موسوم کیا جاتا ہے۔ پہلا نام جو تختی میں ہوتا ہے نا اسی نام سے تختی کو کیا کیا جاتا ہے؟ موسوم کیا جاتا ہے۔ تختی نمبر 6 تو کیا بولیں گے اس کو؟ ابداً کی تختی، ابداً والی تختی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہدایات، حرکات اور تنوین کی مشق، یہ ہدایات سب میں نے لکھی ہے۔ یہاں سے ہجا اور بغیر ہجا پڑھنے کی مشق کرائی جائے، ہجے کے ساتھ بھی مشق کرائیں، بغیر ہجے کے بھی مشق کرائیں، وقف کے ساتھ اور بغیر وقف کے پڑھائیں۔ حالت وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ بغیر وقف کے بار بار اس میں گھما دیں۔ جتنا اس تختی میں ٹائم لگائیں گے نا، ایک تو آپ کے حرکات اچھے ہو جائیں گے، تنوین اچھی ہو جائے گی، پیچھے جو حروف آپ نے پڑھے ہیں ان کا پتہ لگ جائے گا کہ وہ بہتر تھے نہیں تھے۔ مشق کا طریقہ سمجھا رہے۔ تو دیکھو وقف کے ساتھ اور بغیر وقف کے پڑھائیں۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، وقف کے معنی ٹھہرنا۔ وقف کی 3 صورتیں ہیں۔ وقف کے کیا معنی؟ ٹھہرنا، رکنا، ٹھہرنا، رکنا۔ وقف کی 3 صورتیں ہیں: زبر، زیر پیش، دو زبر دو۔ دیکھیں زبر ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، دو زیر ہے، دو پیش ہے، پر وقف کریں گے تو حرف کو ساکن کر دیں گے۔ جیسے اخذا، آخر میں کیا ہے؟ زبر ہے، اخذ۔ جیسے بعدی سے بعد، احد سے احد، طبق سے طبق، صمد سے صمد۔ 2 زبر پر وقف کریں گے، صرف 2 زبر کی بات ہو رہی ہے، باقی کو چھوڑ دیں آپ۔ 2 زبر پر وقف کریں گے تو الف مدہ بن جائے گا۔ جیسے عنبن سے 1 زبر ہٹا دیں گے، عنبن سے عنبا، کتابن سے کتابا، قلمن سے قلما، اور گول تا پر وقف کریں گے تو ہا بن جائے گی۔ جیسے برارتن سے برارہ۔ یہ وقف کی 3 صورتیں ہیں، یعنی گول تا پر وقف کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہا بن جائے گی۔ غبرتن سے غبرہ۔ اور اگر 2 زبر پر وقف کریں گے، 2 زبر کی تنوین ہے، الف مدہ بن جائے گا، لبدن، لبدا، عنبن، عنبا۔ اس کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ وقف کریں گے، حرف کو ساکن کر دیں گے بس۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ کیا کریں گے؟ اگر وقف کریں گے تو حرف کو ساکن کر دیں گے۔ اب دیکھیں ہم اجب بھی کرتے ہیں، بغیر اجب بھی پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، دیکھیں پیچھے ہم نے حرف کیا پڑھا تھا، بہت خیال رکھ کے نظر، حمزہ، حمزہ، حرف کو پہلے ٹھیک پڑھنا ہے۔ حمزہ، زبر آ، کھینچنا نہیں ہے حرکات کو۔
با زبر با، ابا ابا، دال دو زبر دن، ابدن، وقف ابدا. کیا پڑھیں گے؟ وقف کس طرح کریں گے؟ دو زبر پر وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ الف مد ابدا، حمزہ زبر ا، حا زبر حا، احا، دال دو پیش دن، احد، وقف احد. بچوں کو جب پڑھائیں، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ان کو آپ پڑھاتے ہیں، اتنا سکون سے سبق دے کہ اسی کے اندر وہ اس میں اس قابل ہو جائے کہ آگے خود حل کر سکے. دیکھیں کم سبق دینے اور مشق کرانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا پڑھے، اتنا مشق کرے کہ آگے خود اس قابل ہو جائے، خود حل کرے. وہ کہتے نہیں میری تختی ختم نہیں ہوئی ابھی تک، اتنا ٹائم لگ گیا. تو تمہیں تختی آتی ہے یا نہیں؟ مشق تو کرتے نہیں ہیں. استاذ کو چاہیے کہ بچوں کا ذہن اتنا بنا دے، اکیلے بیٹھے مشق. اب بچے ادھر آتے ہیں، میں جب بھی دیکھتا ہوں بیٹھے رہتے ہوں، میں تم کیا کرتے ہو بیٹھے رہتے ہو؟ پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ پڑھو. روح جو ہے نا، روح تجوید کی روح، وہ مشق ہے اور وہ بندہ خود کرتا ہے. استاذ کا کام ہے ٹھیک کرانا، سننا، سبق دینا. آپ کو غلطی سمجھا دیا، دے دیے سبق، سن لیا، سمجھ میں نہیں آیا پوچھ لیا. اصل کام آپ نے کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ مشق. اس لیے یہ سکون سے پڑھا ہے. ایک دو بولو، بار بار پڑھو، پھر اس کو بولو آہستہ، یہاں تک پہنچ کے بولو اب آہستہ خود نکالنے کی کوشش کرو. آپ پڑھے دیکھو آپ کس حد تک نکالتے ہیں. اب ایک بچہ آتا ہے بہت چھوٹا ہے، لفافہ لے کر آ گیا جیب میں، اور میرے بچے کے پاس بیٹھتا ہے تو لفافہ اس نے دے دیا اس کو. تو میرے بیٹے نے اس سے مانگا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے لفافہ ہے، امی نے دیے. تو اس کو لفافہ بیٹے نے میرے واپس کرا دیے. تو منع ہے ادھر، آپ کیوں لائے ہو؟ مجھے بولا کہ دیکھو یہ لفافہ لے کر آیا ہے. میں نے اس کو بولا کس نے دیا؟ امی نے دیا، قاری صاحب کو دیا. میں نے اس کے والد کو پیغام بھیجا کہ دیکھو اس طرح بالکل کبھی نہیں کرو، بچوں کو لفافے دینا پھر آ کے قاری کو پکڑانا کلاس کے اندر، یہ تو بالکل ادب کے خلاف ہے یار. یہ کون سا طریقہ ہے؟ طریقہ اصول ہونا چاہیے اس کا. تو بہرحال میں نے تو پھر وہ انہوں نے شروع میں 2 دن پہلے وہ شاید یہ سمجھے کہ یہ توجہ نہیں دیتے، واللہ عالم. کہنے لگے بچہ، یہ ان کی بہن بہت تیز ہے اوپر مدرسے میں، یہ ذرا کمزور جا رہے. تو الحمدللہ ہم نے بچے کو میں اپنے پاس بلاتا ہوں، میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو روانہ کریں گے. اب اسی تختی میں بچہ چھوٹا سا ہے، اسی تختی میں ایسا، میں نے ابھی کفوان پہ تھا، ابھی میرے پاس 5 الفاظ پڑھے، اب خود حل کرتے ہیں. میں نے اس کو بیٹھایا، میں نے کہا پڑھو. پڑھایا، مشق کرائی. میں نے کہا جاؤ ادھر بیٹھو میرے سامنے کمرے میں. مشق کرائی. جب اس سب کا میں نے کہا اب جاؤ کلاس میں پڑھو، قاری صاحب. اب اتنا بہترین نکالتے وہ، صرف 5 دن کی مشق نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دی. لیکن وہ نیچے خاموش بیٹھا رہتا ہے. اور میں نے ان کو پیغام بھیجا کہ ان کی والدہ سے کہیں. والد کو میں نے بولا آپ خود کریں، نہیں تو آپ کی والدہ سے کہہ دیں، وہ یہ کر لیا کرے کہ تھوڑا سا پوچھ تو لیا کرے کہ بچہ مدرسے میں کیا پڑھتا ہے. بھائی یہ تو دیکھتے ہیں کہ قاعدے میں پڑھا ہے ابھی تک ختم نہیں ہوا، یہ نہیں دیکھتے کہ پڑھنا آتا ہے یا نہیں. پوچھا کر جا، ٹائم لگے کوئی پرواہ نہیں، تعلیم پہ ٹائم لگے. ہاں ٹھیک ہے، اگر سبق نہیں ہو رہا، کمزور ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. حمزہ زبر آ، خو زبر خو، اخا، ذال زبر ذا، اخذ، 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 حمزہ زبر آ، دیکھیں 3 الف کی مقدار، ذال زیر دی، نون زبر نا، اذینا، اذینا، اذن، اذینا، اذن، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، اما، را زبر را. را کو پر پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے. کیوں؟ را کے اوپر زبر ہے. امارا، امارا،
امر امر حالت وقت میں را کو پر پڑھیں گے باریک پڑھیں گے؟ کیوں؟ را ساکن سے پہلے زبر ہے، تو حالت وصل میں بھی پر پڑھیں گے امارا، اور حالت وقت میں بھی پر پڑھیں گے۔ اب اگلا لفظ دیکھیں حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا انا وقف انا انا۔ اب دیکھیں یہاں لکھا جاتا ہے الف کے ساتھ، لکھا جاتا ہے الف کے ساتھ، پڑھا جائے گا بغیر الف کے۔ انا کا لفظ جب بھی آپ بولیں گے انا عبید، انا عبید، لیکن یہ ہے پڑھا جائے گا کس کے ساتھ؟ بغیر الف کے، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ انا کا لفظ جہاں بھی قرآن کریم میں آئے الف ہوگا، پڑھا نہیں جائے گا۔ دیکھو پڑھا جائے گا حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا انا وقف انا۔ سمجھ آئیے؟ اس لفظ کو ذہن میں رکھیں۔ آگے دیکھیں، میں بغیر اجے کے پڑھتا ہوں، بخیلا بخیلا بخیل، برارت برارہ، جعل جعل۔ اچھا آگے دیکھو، میں بغیر ہجے کے حالت وقف میں پڑھ رہا ہوں، جمع حسد حشر حشر، را کو اوپر پڑھیں گے باریک، حالت وصل میں کیا پڑھیں گے اور حالت وقف میں کیا پڑھیں گے؟ پر، دونوں حالتوں میں۔ خوشیہ، خو زبر خو، شین زیر شی، خوشی خوشی، یا زبر یا، خوشیہ خشی، کھینچیں گے، یا مدہ بن گیا۔ حروف مدہ کو تو یا بچے نے یہاں پڑھا نہیں ہوگا، جس نے قرآن نہیں پڑھا اس نے پڑھا نہیں ہوگا، آپ اس کو مشق کرا دے کہ اس کو پڑھیں گے خوشیہ، اور وقف جب کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ خوشی۔ اس کو بولو آگے آ رہے ہیں حروف مدہ، وہاں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ خوشیہ وقف میں پڑھے کس طرح پڑھیں گے؟ خشی، خلق خلق، خلق خلق، یہ دیکھیں قلقلہ ہے۔ اب قلقلہ کو تو پڑھا نہیں ہے، اصول کے مطابق یا قلقلہ لکھنا چاہیے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ قاف طا با جیم دال۔ کون سے صفحے پہ؟ آگے دیکھیں، جزم سکون کی تختی میں جائیں، صفحہ 37۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال۔ قلقلہ کے معنی جھٹکا دینا، جب حروف قلقلہ ساکن ہو اور ان سے پہلے متحرک حرف آ جائے تو قلقلہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قلقلہ۔ تو دیکھیں یہ سب قلقلہ ہے۔ احد، اسی طریقے سے حسد، خلق، خلق، ان پہ جب وقف کریں گے تو قلقلہ، اس لیے کہ حروف قلقلہ ہے۔ دال حروف قلقلہ میں سے، قاف حروف قلقلہ میں سے، جب ساکن ہو جائے اس سے پہلے متحرک ہو تو قلقلہ کریں گے۔ ذکر ذکر ذکر، رفع رفع، رقبۃ، وقف کیا پڑھیں گے؟ رقبہ، سرور سرور، سفرۃ سفرہ۔ اب میں بغیر ہجے کے وقف کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، صحفا، صمد، قلقلہ کریں گے یا نہیں؟ طبق طبق، قوا، قا پہ تو، واو دو زبر ون، طون طون، طون نہیں، اچھا کھینچنا نہیں ہے، تو تو طون، طوا۔ پیچھے آپ نے تنوین کی تختی میں پڑھا تھا کہ زبر کی تختی میں الف اور یا کا نام نہ لیا جائے، وہ دیکھو یہ آ گئی،
دو زبر کے بعد یا الف نہیں لکھا، وہ یا لکھیے، تو کہیں یا لکھیں گے کہیں الف لکھیں، ابدن میں الف لکھا ہے نا، یہاں یا لکھیے، کوئی بات نہیں، دونوں لکھے جا سکتے ہیں، لیکن آپ پڑھیں گے نہیں اس کو۔ طا پیش تو، واو دو زبر ون، طون، طوا، عبس، عبس، عدل، عدل، علق، علق، عمد، عمد، آگے دیکھیں علت وقف میں بغیر اجے کے، عنب، غبرہ، فعل، قطرہ، قتل، قدر، قریء، قری، قاف پیش قو، را زیر ری، را پورے باریک ہے، باریک ہے، کیوں؟ نیچے زیر ہے، قریء، حمزہ زبر آ، قریء، قریء، قری، اب دیکھو یہاں رسم الخط کیا ہے؟ یا ہے، اس کے اوپر حمزہ ہے، لیکن یا کا نام نہیں لیں گے، یا صرف رسم الخط کی وجہ سے حمزہ کا نام لیں گے، نہ کھینچیں گے بھی نہیں، قری، ری، اس لیے کہ یا ہے ہی نہیں تو کیوں کھینچیں گے، قسم، قسم، کبد، کتب، کسب، کفر، کفوا، لبدا، لمزہ، لہب، مسد، نخرہ، وجد، وسق، وقب، ولد، وہب، ہمزہ، ہدن، ہدا، ہا پیش ہو، دال دو زبردن، ہدن، ہدا، دو زبر کی تنوین ہے نا، یا سائلنٹ، یا تو رسم الخط کی وجہ سے۔ تو یہ ہے تختی نمبر 6، کون سی تختی ہے؟ اور یہ در حقیقت کیا ہے؟ حرکات اور تنوین کی مشق، اس لیے پتہ یہاں لگے گا کہ بچے نے یا جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ جب اس تختی میں مشق کرے، اگر اس کے حرکات کمزور ہے، اس کی تنوین کمزور ہے، تو سمجھ لو کہ وہاں کمزوری رہ گئی ہے، حل کرو، آگے مت نکلو، ورنہ پورے قرآن میں حرکات اور تنوین میں وہ گڑبڑ کرتا رہے گا۔ یہاں پر ہی اسے اس قابل بنا دو کہ حرکات اور تنوین کو بہتر طریقے سے ادا کر سکے، ٹھیک ہے؟ یہ تختی ہماری ہو گئی مکمل۔